کہتے ہیں ماں کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن جب دنیا اس سے سب کچھ چھین لے ایک ایک کر کے اور اس کے پاس باقی رہ جائے صرف ایک آخری دعا۔ یہ کہانی ایک ایسی ماں کی ہے جس کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ دولت، نہ آسائشیں، نہ کل کی کوئی ضمانت، پھر بھی اس نے سب کچھ قربان کر دیا اپنے بیٹے کے لیے۔ اور آخر میں جب اس کے پاس کچھ نہ بچا، اس نے اپنی آخری دعا کی۔ اس کا نام تھا آمنہ۔ وہ کوئی مشہور عورت نہیں تھی، کوئی طاقتور نہیں تھی، بس ایک ماں تھی۔ لیکن بعض اوقات سب سے سادہ لوگ ہی سب سے بھاری کہانیاں الفاٹے پھرتے ہیں۔ آمنہ ایک پرانے ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتی تھی۔ بارش میں چھت ٹپکتی، گرمی میں دیواریں پھٹ جاتی، سردیوں میں فرش اتنا ٹھنڈا ہو جاتا کہ اس کا بچہ رات کو کانپتا رہتا۔ لیکن آمنہ نے کبھی شکو نہیں کیا۔ وہ مسکراتی، محنت کرتی اور خاموشی سے دنیا کا بوجھ اپنے کندھوں پر الفاٹے رکھتی۔ شوہر برسوں پہلے چھوڑ گیا تھا، کوئی کہتا پردیس گیا، کوئی کہتا ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ آمنہ کبھی وضاحت نہ کرتی، بس کہتی کہ اللہ ہے نا، میرا بیٹا ہی میرا جہان ہے، اور وہ بیٹا الیاس ہی اس کی ساری دنیا تھا۔ راتیں ایسی بھی آئیں جب آمنہ ایک روٹی پکاتی، آدھی توڑ کر الیاس کے آگے رکھ دیتی۔ وہ معصوم پوچھتا، امو اب نہیں کھائیں گی؟ اور وہ مسکرا کر کہتی، بیٹا میں تو کھا چکی ہوں کھانا بناتے وقت، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس نے کچھ نہ کھایا تھا۔ وہ بس پانی پی کر پیٹ بھرتی اور بیٹے کو کھاتا دیکھ کر خوش ہو جاتی۔ یہ اس کی بھوک تھی، بیٹے کی خوشی۔ ایک دن الیاس اسکول سے آیا تو اس کے جوتے پھٹے ہوئے تھے۔ کلاس کے بچے اس پر ہنس رہے تھے۔ وہ غصے اور شرمندگی سے بیگ پھینک کر رونے لگا۔ آمنہ نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا فکر نہ کرو، کل تمہارے پاس نئے جوتے ہوں گے۔ اس رات آمنہ نے چراغ کے نیچے بیٹھ کر کپڑے سیے۔ سوئی چبھنے سے انگلیاں لہو لہان ہوئیں، آنکھوں میں دھواں بھر گیا، مگر صبح تک اس کے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ پرانے جوتوں کی ایک جوڑی خرید سکے۔ جب اس نے جوتے بیٹے کو دیے، اس کا چہرہ کھل الفاٹے۔ وہ خوشی سے بولا، امو اب دنیا کی سب سے اچھی ماں ہے، اور اس لمحے کے لیے آمنہ کی ساری تھکن ختم ہو گئی۔ لیکن وقت بے رحم ہے۔ سردیوں کی ایک رات الیاس کو تیز بخار ہو گیا، جسم جل رہا تھا۔ آمنہ ننگے پاؤں برفیلے راستے پر بھاگی، دروازے کھٹکھٹائے، دوائی کے لیے گڑگڑائی۔ آخر کار ایک نیک دل کیمسٹ نے آدھی قیمت پر دوا دے دی۔ آمنہ ساری رات جاگتی رہی، اس کے ماتھے پر گیلا کپڑا رکھتی اور بار بار کہتی، یا اللہ میرا بیٹا مجھ سے مت چھیننا، میری سانس لے لو مگر آنسی بچا لو، اور اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔ الیاس ٹھیک ہو گیا، لیکن آمنہ کا جسم ٹوٹنے لگا۔ زیادہ محنت، کم کھانا اور نیند نہ ملنے کی وجہ سے بیماری نے اس کے اندر جگہ بنا لی۔ 048 سال گزرتے گئے، الیاس جوان ہو گیا، خواب دیکھنے لگا، محنتی تھا، پڑھنا چاہتا تھا، نوکری کرنا چاہتا تھا تاکہ ماں کو غربت سے نکال سکے۔ ایک دن اس کے دوست کی شادی کا کارڈ آیا۔ کارڈ سونے کے رنگ میں چھپا تھا۔ الیاس نے کارڈ دیکھا، پھر اپنے ٹوٹے برتن اور پھٹی دیواریں۔ آہستہ سے کہا، امو ایک دن میں آپ کو سب کچھ دوں گا، بڑا گھر، اچھے کپڑے، خوشیاں۔ آمنہ مسکرائی، مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے کہا، بیٹا مجھے محلات نہیں چاہیے، میرا خواب صرف یہ ہے کہ تم خوش رہو، ایماندار رہو اور اللہ کے قریب رہو۔ لیکن دل ہی دل میں اس نے دعا کی، یا اللہ ایک دن میرا بیٹا اپنے دکھ نہ چھپائے۔ مگر وقت کے ساتھ آمنہ کی بیماری بڑھتی گئی، کھانسی کے ساتھ خون آنے لگا۔ محلے والوں نے کہا، الیاس ماں کو اسپتال لے جاؤ، مگر بل بہت زیادہ تھے۔ الیاس دن رات محنت کرتا، قرض لیتا، مزدوری کرتا، مگر کچھ کافی نہ ہوتا۔ ایک رات آمنہ کمزور چارپائی پر لیٹی تھی، سانسیں ہلکی تھیں، چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ الیاس اس کا ہاتھ پکڑے روتا رہا، امو مجھے چھوڑ کر مت جا،
मैं कुछ भी नहीं अब के बगैर। आमना ने कपकपाते हाथों से इसके बाल सहलाए और कहा, बेटा, हर जान को एक दिन लूटना है। फिर उसने कांपते होंठों से आखिरी अल्फाज कहे, मेरी सिर्फ एक दुआ है, या अल्लाह, मेरे बेटे की हिफाजत करना। जब मैं ना रहूं तो ताव इसके साथ रहना, इसे कभी तन्हा न छोड़ना। ये कहकर आमना के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसका हाथ ढीला पड़ गया। कमरे में खामोशी छा गई। एक मां की आखिरी दुआ आसमान तक पहुंच गई। इलियास जमीन पर गिरकर जार व कतार रोने लगा। इसकी दुनिया बखर गई, मगर उसके दिल की गहराई में एक सुकून उतर आया, क्योंकि इसे यकीन था कि मां की दुआ कभी नहीं मरती। मां की मोहब्बत कब्र से आगे भी जिंदा रहती है। वो नजर नहीं आती, मगर जिंदगी के दरवाजे खोल देती है। वो दिल को सहारा देती है जब सब कुछ टूट जाए। यही ताकत है एक मां की आखिरी दुआ की। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, अगर उसने आपको अपनी मां की याद दिला दी, तो उसको यहीं खत्म मत करें। सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी कहानियां आप तक पहुंच सकें, और शायद आप भी अपनी मां की दुआ को आगे बढ़ा सकें।